بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 156 اور آیت نمبر ہے 53 اور 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نکیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے سلطنت میں سے، بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، تب تو وہ کسی کو کھجور کی گٹلی کا حصہ بھی نہیں دیں گے۔ ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر، علی اوپر اس بات کے کہ ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آل ابراہیم کو الکتاب، کتاب بھی، والحکمہ اور حکمت بھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے بہت بڑی بادشاہت۔ ام لہم نصیب من الملک، یہ دراصل یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ یہودیوں کا بخل بیان کیا جا رہا ہے۔ یہودی اس قدر بخیل قوم ہے، اتنی بخیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ام لہم نصیب من الملک، اگر ہم یہود کو بادشاہت بھی دے دیں، ایک ملک دے دیں، پورا بادشاہ بنا دیں ان کو، پھر بھی وَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، کسی کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں دیں گے۔ نکیرہ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کا اوپر کا جو چھلکا ہے نا، وہ یہودی اتنے بخیل قوم ہے کہ یہ کھجور کا چھلکا بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ آسان لفظوں میں قرآن ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے، یہودی اپنے علاوہ کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی چیزیں یہودیوں کی ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ کسی اور کی ہو، ان میں انسانیت کا فائدہ ہے ہی نہیں۔ یہ صرف ہماری عادت بن گئی ہے، مشہوریوں کے ذریعے، بہت ساری چیزوں کے ذریعے ہمارا ایک ذہن بنا دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ اب کوک کی اگر بوتل ہے تو ہمارا ذہن بن گیا، ہمارے ایک زبان کے ہماری وہ چس بن گئی ہے، ہم پیتے ہیں بس۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر انسانیت کا فائدہ ہے۔ یہودی کی کسی بھی چیز میں انسانیت کا فائدہ ہے ہی نہیں۔ ہمیں یہ تو کھجور کی گٹھلی کا اوپر کا چھلکا کسی کو دے کر راضی نہیں ہے، چھلکے کے برابر بھی کسی کا فائدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی بخیل قوم ہے یہودی، خود بخیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے اللہ بخیل ہے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، ہیں خود بخیل اور کہتے ہیں اللہ بخیل ہے۔ اچھا، جو بخیل بندہ ہوتا ہے نا، اسے سارے بخیل نظر آتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں کنجوس نہیں ہوں، سارے کنجوس ہیں، میں تو ٹھیک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ بندھے، یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کا ہاتھ کھلا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جب سے آسمان اور زمین بنا ہے اللہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کے خرچ کرنے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی ایک بخیل قوم ہے۔ ام یحسدون الناس، یہ یہودیوں کا دوسری بری خصلت ہے، حسد کی بیماری یہودیوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ دنیا کی بدترین قوم جو حاسد ہے وہ یہودی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو حاسد ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضل، ایک تو خود خرچ نہیں کرتے، جو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی باتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام خرچ کرتے تھے
اور یہ باتیں کرتے ہیں، لو جی یہ غریب ہو گئے، اتنا خرچ کر دیا، اتنا خرچ کرنا تو پاگل پن ہے۔ تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو بھی یہ کنجوس کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، ان کو بارے میں کہتے ہیں ان کو ریاکاری چاہیے، جبکہ دنیا کی سب سے بدترین قوم یہودی حاسد ہے۔ یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں نبی علیہ السلام پہ تقریباً 16 قاتلانہ حملے ہوئے تھے، جن میں سے 9 یہودیوں نے کیے تھے۔ 9 نبی علیہ السلام پہ قاتلانہ حملے کرنے والے یہودی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے گوشت میں زہر ڈالا گیا۔ نبی علیہ السلام دیت لینے گئے بنو نذیر کے قبیلے میں، اوپر سے وہ بڑا پتھر یا چکی کا پارٹ دے کر آپ کو جو ہے وہ ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی۔ نبی علیہ السلام پہ یہودیوں نے جو ہے وہ جادو بھی کیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ نبی علیہ السلام کو عین جنگ کے میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو بہت سارے مواقع پہ یہودی نبی علیہ السلام پہ قاتلانہ حملے تک کرتے تھے، صرف اس حسد کی وجہ سے کہ یہ نبوت کا سلسلہ ہمیں کیوں نہیں ملا، الا ما آتاہم اللہ من فضل، دیا اللہ نے تھا تو کہتے ہمیں کیوں نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پوری آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور آل ابراہیم کا سب سے بڑا حصہ یہود ہیں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے سارے کے سارے یہودی تھے، اور اللہ نے ان میں سے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی تھے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی تھے۔ ہم نے تو ان کو سارا کچھ دیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو بادشاہت بھی دی۔ یہاں ایک بات بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نام لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آل ابراہیم کو آسمانی کتابیں بھی دیں، بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، شریعت بھی دی، سارا کچھ دیا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے میں یہ بات سمجھ لی گئی ہے، جو بندہ دیندار بن جائے نا اللہ تعالیٰ اس سے دنیا لے لیتا ہے۔ نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، دنیا چھوٹ جاتی ہے، دنیا پیچھے ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میری بات مانتا ہے میں ان کو بادشاہت بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے ماننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو ہر وقت حق کی تلاش رہتی تھی، موحد انسان تھے، دین کی خاطر گھر بار چھوڑ دیا، دین کی خاطر والدین چھوڑ دیے، دین کی خاطر اللہ کے حکم پہ بیٹے تک کو قربان کر دیا، بیٹے اور بیوی کو اللہ کی خاطر ایک وادی میں چھوڑ آئے، دین کی خاطر آگ میں چلے گئے۔ جتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں ہم میں سے کوئی ایک سوچ بھی نہیں سکتا، دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کو آگ میں چلے جانا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دین پر چلے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ ان کی نسل کے اندر بادشاہت رکھ دی۔ تو دین پر چلنے سے اللہ تعالیٰ دنیا کھینچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتے ہیں اور دین بھی مل جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ اچھا حسد یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ دیا اللہ نے آتاہم اللہ من فضلہ، ایک بندے کو اللہ دیتا ہے دوسرا جل رہا ہے، یہ تو کیوں جل رہا ہے؟ اور تجھ سے چھین کر اللہ نے تھوڑی دیا ہے، اللہ نے اپنا فضل دیا ہے۔ اللہ اپنا فضل جس پر مرضی کرے، تو حسد کیوں کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی مسلمانوں پہ حاسد ہیں، اور فرمایا تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ یہودی کس بات پہ حسد کریں گے؟ کہا جی کس بات پہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جمعے کا دن دے دیا ہے، اس پر یہودی بڑے حاسد ہیں، یہ جمعے کی فضیلت ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی مسلمانوں پہ حاسد ہے، کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سلام دیا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہودی بہت جلتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں آمین دے دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تم آمین کہتے ہو، یہودی حسد کرتے ہیں۔
آمین کہنا، سلام کہنا اور جمعے کا دن، فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہے یہودی سب سے زیادہ حسد کرتا ہے مسلمانوں پہ، یہ ہمیں کیوں نہیں ملی؟ تو یہودی مسلمانوں سے حاسد بھی ہیں، یہودی دنیا کی بدترین قوم ہے، یہودی دنیا کی سب سے زیادہ بخیل قوم ہے، یہودی کبھی بھی انسانیت کا فائدہ نہیں کرتی، صرف ہمیں ہماری عادت ڈال دی گئی ہے، ہماری ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ اس کے متبادل جو چیز ہے نا وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی، بس جو یہودیوں نے بنائی ہے وہ ہمیں فائدہ دے گی، جو اسرائیل بناتا ہے وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، یہ صرف ہمارا ذہن بن چکا ہے، ورنہ قرآن یہ کہتا ہے یہودی کبھی بھی انسانیت کا بھلا نہیں چاہتے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔